شادی میں صرف 2 خرچے ہیں اور دونوں خرچے لڑکے والوں پہ ہیں, لڑکی والے پہ ایک بھی خرچہ نہیں ہے. 2 خرچے ہیں. اور بتاؤں کون کون سے خرچے؟ پہلا خرچہ ہے شادی کا, معلوم ہے کیا؟ مہر, جو ضروری ہے. کیا ہے؟ لڑکا دیتا ہے کہ لڑکی دیتی ہے مہر؟ لڑکا دیتا ہے. کچھ لوگ بول نہیں رہے ہیں. لڑکا والا دیتا ہے, مہر لڑکے کے اوپر ہے. تو یہ خرچہ بھی لڑکے والے پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا خرچہ ہے ولیمہ. کیا ہے؟ وہ سنت ہے شادی میں, وہ بھی لڑکے والا کرتا, لڑکی والا نہیں کرتا. یہ 2 خرچے ہیں. اب بڑھانے کو کتنے بھی بڑھاتے رہو تم, یہ سب زائد ہے. ہم بہت بول گئے شادیوں پہ. میں بول رہا ہوں, میں اس لیے بول رہا ہوں, کوئی ایک تو مانے گا. یقین ماننا, میں نے زمین دیکھی ہے. زمین اس تم کہو گے یار میت کا معاملہ بعد شادی کی کر رہے ہو, تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مرنے کی تیاری شادی سے شروع ہوتی ہے نا. مرنے کے بعد بڑی شریعت یاد آوے. مولانا کفن کیسا ہوگا, غسل کیسا ہوگا, گڈھا کیسا ہوگا, تختہ کیسا ہوگا, چارپائی کیسی ہوگی, اب سب یاد آئی. مرنے سے پہلے تجھے کوئی شریعت یاد نہیں آئی تھی, اب شریعت یاد آ رہی ہے تو کس کام کی؟ کفن کیسا, ایک کفن ہے حضرت, وہ نہلانے کے لیے لحد بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, وہ کیسے کھودے گی؟ وہ گڈھا سا جو کھود لیتے ہیں یار, اصل لحد تو وہ قبری ہوتی ہے. تو حضرت وہ کیسا ہوگا؟ ارے من کیا کیسا بھی کھود لے یار, نہلانا ہی تو ہے. اب اتنی سندھی بات پر کتنا گہرا گڈھا ہوگا, کتنا اونچا گڈھا ہوگا یار, وہ پانی وہ باہر نہ جائے, وہ ایک جگہ ہو جائے گڈھے میں, اتنا ہوگا. اب اتنی شریعت یاد آ گئی. عورت کا انتقال ہوا تو جنازے کے اوپر چادر, چادر کے اوپر لکڑی, لکڑی کے اوپر پھر چادر, پردہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں. اور جب قبر آ گئی تو قبر میں کہا ہٹ جاؤ, محرم رہیں گے, غیر محرم دور ہو جاؤ. اب پھر چادریں لیں, چاروں طرف سے چادر ٹانگی گئی, اور چادروں کے آڑ میں اب وہ لیڈیز اور وہ مؤنث اور وہ لڑکی یا عورت, ماں یا بہن بیٹی جو بھی تھی قبر میں رکھی جا رہی ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہی ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا. یار تجھے اب بہن بیٹی ماں کی چادر یاد آئی مرنے کے بعد, کاش یہ جب چادر یاد آئی ہوتی جب بازاروں میں یہ بے پردہ گھومتی تھی, جب چادر یاد آئی ہوتی, جب یہ شادیوں میں میک اپ کر کے بے پردہ باہر نکال کے گھومتی تھی, جب تجھے بہن کی چادر یاد آئی ہوتی, جب لپسٹک لگا کے میلوں میں گھومتی تھی, جب تجھے بہن کا فرقہ یاد آیا ہوتا تو تیری بہن کو بھی کام آتا, تجھے بھی کام آتا. آج مرنے کے بعد 5 کپڑوں میں لپیٹ دی گئی, آواز پہ موت نے پردہ ڈال دیا, تو اب اتنا پردہ, اتنی شریعت, جبکہ وہ غلط نہیں ہے, کام ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ چادر لگانا غلط ہے, لیکن یار آج یاد آئی شریعت, یہ تو پہلے یاد آنا تھی نا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے سے یاد کرو, اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے. لوگوں اپنی نماز کا خیال کرو, جو کیے ہو نا وہ ملے گا. تم سے سرداریاں کیوں چھوٹ گئیں لوگوں؟ تم نے یار دین کے بارے میں جاننا ہی چھوڑ دیا. کتنے فیصد مسلمان ہیں آج؟ 95% طبقہ ہمارے مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں. یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو جھوٹ لگے تو جب چاہے میں اپنی بات کو ثابت کر دوں گا. جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو جانا, جتنے لوگ نماز پڑھ کے نکلنے, بس خالی نماز دور کی بات ہے, خالی وضو سن لینا. کہنا بھائی بتاؤ وضو کیا کیا سنتیں ہیں, کس طریقے سے کیا جائے گا, بتا دو. بالکل سنت طریقہ اگر بتا دے تو. اب تمہیں وضو یاد نہیں ہوگا تو کیا رامتار کو یاد ہوگا؟ تمہیں وضو یاد نہیں ہوگا تو کیا اوم پرکاش کو یاد ہوگا؟ نہیں, مجھے بتائیے, اگر آپ کو وضو یاد نہیں ہوگا تو کیا چرن سنگھ کو یاد ہوگا؟ یار یہ ہم ہی کو تو یاد ہونا تھا نا بھائی. لیکن وضو ہمیں یاد نہیں, غسل ہمیں یاد نہیں, قرآن یاد نہیں. پڑھیں گے تو اتنا امیت کے قرآن کو پڑھیں گے کہ کتنے بھی بڑے مفتی کو بٹھال دو ترجمہ ہی نہیں کر سکتا اس کے پڑھے ہوئے قرآن کا. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں قاری عرفان صاحب. ایسا قرآن تروڑ مڑوڑ کا پڑھیں گے, بڑے خوش ہوں گے. تیجے میں 15 قرآن ہو گئے. ابے اچھے کتنے, اوریجنل والے کتنے ہوئے ہیں, چھوڑ ان 15 کو. 5 پارے ہوں لیکن صحیح والے ہونا چاہیے. کوئی فائدہ نہیں ان 15 قرآن پڑھنے سے. آپ پورا قرآن نہ پڑھو, خالی ایک رکوع پڑھو, مگر صحیح پڑھو. اب کہو گے ہمیں تو آتا ہی نہیں. آئے گا کیوں نہیں؟ تمہیں گالی دینا تو خوب آتا, جھگڑنا تو خوب آتا, تاش کھیلنا خوب آتا. ابھی کوئی چوراہے پہ کہیں بحث ہو جائے, 5 مولویوں کو نہیں بولنے دے گا اکیلا آدمی. مزوری کرنا تو خوب آتا تمہیں. کیوں نہیں آتا پڑھنا؟ نماز پڑھنا سیکھی کیوں نہیں؟
یہ آج ہماری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں، مگر کل یہ خالی سوال نہیں ہوں گے، کل پٹائیاں زیادہ ہوں گی، سوال کم ہوں گے۔ انہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سوال ہی کرتے رہیں، ان کو تو جو حکم ہے وہ اپنا حکم پورا کریں گے۔ وہ مخلوق اللہ کی فرشتے ایسی ہے کہ وہ دیر نہیں کرتی، جو حکم ہے وہ کر دیتی ہے۔ قرآن میں خذوہ فغلوہ، جبڑے سے پکڑیں گے ہاتھ ڈال کے فرشتے، جبڑے سے، اور کھینچ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہوگا یارا، بڑا خطرناک معاملہ ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، آج تمہارے پاس وقت ہے، میری باتیں کڑوی ضرور ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے اس نیم کو پی لیا تو اس کی مٹھاس ایسی ہوگی جو قبر میں بھی محسوس کرو گے، میدان محشر میں بھی محسوس کرو گے۔ بڑی میٹھاس ہوگی اس کی، لیکن یہ آج کڑوا لگ رہا ہوگا۔ یارا تھوڑا سا ٹائم نکالو، ان علماء کی کمی نہیں، ان مولویوں کی کمی نہیں، ان حافظوں کی کمی نہیں، ان اماموں کی کمی نہیں۔ آج جہاں سے دل کرے آنکھ میچ کے ہاتھ ڈال دو، مولوی ہتھے آ جائے گا۔ پہلے کئی گاؤں میں مولانا حافظ ہوتا تھا، اب تو ایک گاؤں میں کئی ہیں، ایک خاندان میں کئی ہیں، مگر میاں گھر میں ماننے تیار نہیں ہے مولوی کی، کہہ رہا میاں بڑے دیکھیں تم جیسے، جاؤ حافظ جی، ہے نا۔ لوگوں، موقع ہے، زندگی ہے، دنیا کو نہ دیکھو، اپنی اصلاح کرو۔ جس دن تمہارے اندر دین کی سمجھ آ گئی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں عزت بھی آ جائے گی، ایمان بھی پختہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں مالدار بھی کر دے گا۔ مال کے لیے تو ہم سب کچھ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، خدا کی قسم مال اللہ کو چھوڑ کے نہیں ہے، اللہ کو پکڑو پھر تمہیں مال ملے گا۔ اس کی رحمت کا دامن تلاش کرو، کہاں ملے گا، اس کا راستہ پکڑو، کہاں ملے گا، وہ تلاش کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں مال بھی ملے گا۔ حضرت عمر کا خلافت کا زمانہ، جب خالد ابن ولید نے روم اور ایران پر چڑھائی کی اور جب فتح کر کے آئے تو اتنا مال غنیمت تھا، اتنا مال غنیمت تھا کہ عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، ساون بھادو کی طرح عمر کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا عمر روتا کیوں ہے؟ کہا مدینے کی گلیوں میں کبھی اتنا مال نہیں دیکھا جتنا مال آج دیکھ رہا۔ وہ غربت کے دن بھی اسلام نے دیکھے، لیکن وہ دن بھی دیکھے جب روم و ایران کے تخت، ان کے تاج، ان کے مال و متاع مدینے کی گلیوں میں ڈھیر لگے تھے۔ لوگوں، یہ ایمان ہی کی تو طاقت تھی۔ ہم نے تو دنیا کو سب سے پہلے، اے بچوں خاموش ہو جاؤ بالکل، ہم نے تو دنیا کو سب سے پہلے، اے بھائی میری طرف دیکھو، یہ بچوں کا شور نہ دیکھو، ایک جملہ کیچ کرنا، خدا کی قسم میں بڑے دل سے بول رہا ہوں، گرمی کا موسم ہے لیکن اتنے دل سے تقریر کر کے جا رہا ہوں، اگر 5 لوگوں نے بھی عمل کر لیا، میرا آنا، میرا بولنا کامیاب ہے۔ لوگوں تیاری کرو یار، ہم غفلت کی زندگی ہیں،